اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. سب کا الگ الگ معاملہ ہوگا، اور آج ہم نے اسی معاملے پر غور بھی کرنا ہے کہ یہ رات سال میں ایک ہی بار آتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بار بار غور کرنے کا موقع ملتا نہیں ہے، یا ہم نکالتے نہیں ہیں. نکالنا چاہیے، سوچنا چاہیے اپنی قبر کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں. سوچنا چاہیے کہ جب میرا آخری وقت ہوگا تو مجھ پر کیا کیفیت ہوگی. سوچنا چاہیے جب میری روح نکل رہی ہوگی تو میرا کیا حال ہوگا. سوچنا چاہیے جب مجھے کفن دیا جا رہا ہوگا تب میری کیا کیفیت ہوگی، میرا کیا حال ہوگا، میں کس حال میں ہوں گا. دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا ہوں گا، یا اللہ نہ کرے ایمان میرا کہیں ضائع تو نہیں ہو گیا ہوگا. سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے جب مجھے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت میرا کیا حال ہوگا. میں نیکیوں کی وجہ سے کہ میں نیک اعمال کرتا ہوا اللہ کی رضا لیتا ہوا دنیا سے گیا، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں گا کہ مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے چلو تاکہ میں اپنے انعام کو پہنچوں. سوچنا چاہیے یا میں ان بدقسمت لوگوں کی طرح ہوں گا جو یہ چلا رہا ہوگا کہ ہائے لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. سوچنا چاہیے جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ کر لوگ چلے جائیں گے، تب میری لاش جب قبر میں تنہا ہوگی اس وقت قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی. قبر کے کیڑے مکوڑے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. قبر کے اندھیرے میں کیسے رہوں گا. میری قبر اندھیرے کا گھر ہوگا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی. میرے کفن کو جنتی کفن میں بدل دیا جائے گا یا میرے کفن کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. میری قبر میں جنتی کھڑکی کھل کر کھلی رہے گی یا میری قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور پھر کھلی رہے گی. سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے. یہ آگے کے معاملات ہیں. یہ کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں، یہ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. دیر از نو اینی ڈاؤٹ، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہونا ہی ہے، یہ مراحل سے گزرنا ہی ہے. کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے. ہمیں غور کرنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. اپنے دیکھنا ہے کہ قبر کا یہ طویل معاملہ میں کس طرح گزار پاؤں گا. حدیث پاک میں ہے قبر جہنم کے گھروں میں سے گھر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھروں میں سے گھر ہے. میری قبر کا کیا حال ہوگا. سوچنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے. یہ سوچنے والے کام ہیں، یہ سوچنے والے معاملات ہیں. سوچنا چاہیے کہ مجھے جب قبر دبائے گی تو بچھڑے لال کی طرح، بچھڑے لال کو جیسے ماں دباتی ہے ویسے دبائے گی، یا اس طرح دبائے گی جیسے مجرم کو دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. مجھے قبر کیسے دبائے گی. سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے. جب مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے تو میں جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے. سوچیے، آج شب برات، نجات کی رات. محاسبہ کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. دور دراز سے اجتماع میں، فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر اسلامی بھائی آئے ہیں، جمع ہیں. سب سوچیں، سب سوچیں، سب سوچیں. سوچنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، سوچنا چاہیے قیامت کے دن کس حال میں اٹھایا جاؤں گا. میرا حشر نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا یا بروں کے ساتھ ہوگا. سوچنا چاہیے. میں کن نیتوں پر اٹھایا جاؤں گا. سوچنا چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مسلمانوں کو بروز قیامت ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جان کا حشر اس کی چاہت پر ہوگا. ہر جان کا حشر اس کی چاہت پر ہوگا.
چنانچہ جس نے کفار سے محبت کی وہ کافروں کے ساتھ ہوگا اور اس کا عمل اس سے کچھ نفع نہ دے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی تھی۔ سوچنا چاہیے، سوچنے کی رات ہے، غور کرنے کی رات ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ سوچیں، ہم سب سوچیں، ہم صرف دنیا کا سوچ رہے ہیں، میرا کل کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں جو درست سوچنا ہے میں اس کی تردید نہیں کر رہا، سوچ آتی ہے، لیکن ہم تو منہمک ہو گئے، ہم تو ون سائڈ ہو گئے، ہم نے تو صرف یہی کا سوچا ہے، ہم آخرت کا سوچ ہی کب رہے ہیں، ہم اس کل کا سوچ رہے جس کا پتہ نہیں، جہاں پل کا پتہ نہیں وہاں تو کل نہیں بلکہ برسوں تک کے برسوں کی سوچیں ہیں، اور جس کل کا یقین ہے لا ریب، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے معاملے میں نہیں سوچ رہے۔ یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے، جسے ہم نے آج کی رات سدھارنا ہے اور ہم نے کل کا سوچنا ہے، اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ قیامت کے دن جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ کس طرح اٹھایا جائے گا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان مراتب یعنی جہاد، حج یا کسی اور نیک کام میں سے کسی مرتبے پر مرے گا قیامت، روز قیامت اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ چلا ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، ہم جیسے عمل کرتے ہوئے مریں گے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بڑا تعلق ہے زندگی کے انداز زندگی کا قبر کے ساتھ، حشر کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، سزا اور جزا کے ساتھ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بڑا معاملہ ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، ہمیں کہا گیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا، سمجھایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے اسے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہمیں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کل کا سوچنا ہے، آگے کا سوچنا ہے۔ ہم صرف یہی کا سوچ رہے ہیں، ہم صرف یہی کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ کسی کو جیسے کہ مرنا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور سناؤ یہی کے بارے میں، یہی کے بارے میں، آگے کیا ہوگا، یعنی قبر کا کیا ہوگا، موت کا کیا ہوگا، نزا کا کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، جب مجھے اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، بارگاہ الہی میں حاضر کیا جاؤں گا، اس وقت میرا کیا ہوگا، میزان عمل پر کیا ہوگا، پل صراط پر میرا کیا بنے گا، جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جب صدا ہوگی مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، اس وقت میرا کیا ہوگا، میں مجرموں میں ہوں گا یا میں نیکوکاروں میں ہوں گا۔ کہ جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ مجرموں کو الگ کرو تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، میرا کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، سوچ، تھنک، کیا ہوگا میرا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، سن تجھ کو مجھ میں ہوگی وحشت بھری۔ تو میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا۔ غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جگا جی
لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نام بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نا، مکان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ، کیسے کیسے زمین کھا گئی ہو جوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت